السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ آج ہمارے پاس غزل ہے 9 کلاس کی غزل نمبر 4۔ پہلا شعر کیا ہے؟ یہ کس نے لکھا تھا؟ بہادر شاہ ظفر نے۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار، دیار کسے کہتے ہیں؟ دیار شہر، علاقہ، گاؤں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کس کی بنی ہے عالم ناپیدار۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا۔ ناپیدار مطلب عارضی، جس کو پیدار نہیں کہا جاتا، ناپیدار عارضی۔ اب یہاں پر بہادر شاہ ظفر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ اب یہاں پر بہادر شاہ ظفر جو کہ ایک مغلیہ سلطنت کے مطلب مالک تھے، بادشاہ، آخری بادشاہ تھے، ان کے اوپر انگریزوں نے جو ہے نا جیسے مطلب آ کر قبضہ کیا تھا، تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی قید کیا تھا تو وہ جو دلی جہاں پر بہادر شاہ ظفر بھی رہتے تھے اور بھی شعراء حضرات ادھر رہتے تھے، اب وہ شہر بالکل اجڑ گیا تھا، وہ ویران ہو گیا تھا۔ اس ویرانی کو جو ہے نا بہادر شاہ ظفر نے اپنی پوری غزل میں لکھ ڈالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں۔ یہاں پر بہادر شاہ ظفر یہی بیان کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا میرا دل اس اجڑے ہوئے چمن میں، اس اجڑے ہوئے شہر میں میرا دل نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں پر ادب کی مجالس ہوا کرتی تھی، لوگوں کے یہاں جو ہے نا یہاں پر ہجوم ہوا کرتا تھا۔ اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ بہت سارے شعراء جو ہے نا دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے ہیں، اور میری جو آزادی تھی، میں جو ادب کے جہاں پر محفلیں جماتا تھا، اب وہ ختم کر کے مجھے جو ہے نا رنگون میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس وقت وہ جیسے ہی اپنے برباد شہر کو، جو کہ رونقوں والا شہر تھا، اس کی تباہی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا میرا اس برباد علاقے میں، اس ویرانی والے علاقے میں میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ ایک نیچرلی، ایک فطرتی طور پر انسان کے اندر ہے کہ اس کی جو ہے نا دل ہمیشہ وہاں پر لگتا ہے جہاں پر کوئی خوبصورتی ہو، جہاں پر جہاں پر لوگ رہتے ہوں، اس جگہ کو جو ہے نا ایک انسان بہت زیادہ اس کو مطلب خوبصورت لگتا ہے اور وہاں پر وہ دل لگاتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں پر ویرانی سی چھا جاتی ہے وہاں پر انسان نہیں جاتا۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال کہ جب موسم بہار ہوتی ہے تو لوگ بھی باغوں کا رخ کرتے ہیں اور پرندے بھی باغوں کا رخ کرتے ہیں، اور جیسے ہی موسم بہار ختم ہو جاتی ہے، موسم خزاں آتی ہے، پتے جھڑ سے جاتے ہیں، ہر طرف سے ویرانی سی چھا جاتی ہے، اس وقت نہ تو انسان باغوں کا رخ کرتا ہے، نہ ہی وہ پرندے اور نہ ہی وہ بلبل جو کہ پھول کا شیدائی ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے، بلکہ ہر چیز وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بنجر سی جگہ ہو گئی ہے، اور ویرانے سے انسان کو ہمیشہ سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اور اب جو ہے نا بہادر شاہ ظفر کو بھی اپنا شہر جو ہے نا وہی ویرانی والا لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھی اب جو ہے نا میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ اور دوسرے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جیسے مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا تھا، اس وقت پھر بعد میں جو ہے نا بہادر شاہ ظفر اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے ہی عارضی، یہ تو ایک نہ ایک دن
فنا ہی ہو جانی ہے، یہ تو ختم ہی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کون ایسا شخص ہے جس کی اس دنیا میں بنی ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کی اس دنیا کے ساتھ وابستگی رہی ہو اور وہ جو ہے نا تا قیامت تک اس دنیا میں رہنا چاہتا ہو اور رہ گیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز نے جو ہے نا فنا ہونی ہے۔ اور میرے میں اندر بھی وہی چیز ہے کہ بھی میں بھی ایک ادنا سے انسان تھا، کل تک مجھے بادشاہت ملی ہوئی تھی، آج میں رنگون میں ہوں، آج میں قید خانے میں ہوں، آج جو ہے نا میرے اوپر وہ پہلے والی رونقیں وہ بہاریں ہیں نہیں۔ تو یہ بھی سب میرے رب کی ہی میرے اوپر کرامت ہے کہ بھی اب جو ہے نا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج ضرور آتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر زوال پذیری آ رہی ہے، اب میں نے ختم ہونا تھا، یہ میرے رب العزت کی حکمت ہی اس میں شامل ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں پر کسی انسان کی نہیں بنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کا دوسرا اشعار دیکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔ اب عمر دراز کسے کہتے ہیں؟ عمر دراز لمبی عمر، کون سی؟ لمبی عمر۔ اب یہاں پر بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم اپنے رب سے جو ہے نا صرف اتنی لمبی عمر مانگ کر لائے تھے کہ وہ زندگی جو ہے نا 4 دن کی تھی، اور انہی 4 دنوں کے اندر 2 تو میرے آرزو میں کٹ گئے تھے، خواہشات میں کٹ گئے تھے، اور 2 جو ہے نا ان آرزو کی، ان خواہشات کی تکمیل کے اوپر کٹ گئے تھے۔ کیونکہ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں یہ جو لمبی عمر، عمر دراز ہے نا، لمبی عمر، یہ ایک چھوٹی سی عمر کا کہا ہے کہ میری عمر ہی اتنی تھی، اتنے جس کو ہم بہت بڑی لمبی عمر کہتے ہیں، وہ تو تھی ہی 4 دن۔ یعنی کہ جب ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو خواہشات ہمارے اندر آ جاتی تھی، اور جیسے ہی بڑے ہوتے گئے تو پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وجہ سے بہادر شاہ ظفر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا میرے اندر یہ جو خواہشات تھی کہ میں پوری دنیا کو اپنا بنا لوں گا، ساری دنیا کے اوپر حکومت کر لوں گا، اب وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میری تو زندگی ہی 4 دن کی تھی، میری تو زندگی ہی 4 دن کی تھی، اور 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔ یعنی کہ 2 جو ہے نا جن کی میں خواہشیں کرتا رہا، اور 2 جو تھے وہ میرے دن کٹ گئے تھے کہ کب میری وہ جو پرانی خواہشات تھی وہ پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ حسرتوں کی جگہ لے لیتی ہے، یعنی کہ حسرت تمنا اس کے اندر جنم لے لیتی ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی طرف سے فل کوشش کرنا، جدوجہد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر بہادر شاہ ظفر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو زندگی ہی مختصر ہے، اتنی سی مختصر ہے کہ ہمیں جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہمارے اوپر مطلب بادشاہت آئی اور کب ہمیں جو ہے نا اس دنیا سے ختم ہونا تھا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز ہوئی، یعنی کہ ہماری زندگی ہی اتنی مختصر سی ہے، اتنی تھوڑی ہے کہ ہم جب آئے تھے تو اذان ہو گئی تھی، اور جب مر گئے تھے تو صرف ہمارے نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، اس وقت اذان نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ چیز جو ہے نا جب ہم کوئی بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، اذان کے بعد صرف 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ان 15 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ فرض جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہماری زندگی بھی وہی 15 منٹ ہے، باقی پورے کا پورا دن ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو اس کی ایک وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اس دنیا میں آیا، جہاں سے گیا اگلے دنیا میں، یعنی کہ قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر سے پھر روز محشر میں، روز محشر میں جب حساب کتاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے جنت اور دوزخ۔ اس وجہ سے بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے کہ ہمارے تو صرف 4 دن ہی تھے، اور 2 آرزو میں کٹ گئے تھے، 2 انتظار میں کٹ گئے تھے۔ سو دیٹ بیٹا کل انشاءاللہ ہم اس غزل کے اگلے 2 اشعار پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔